الکیمی کا سب سے بڑا میریکل تو خود اسلام ہے، جو چند سالوں میں 90 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل گیا۔ اس وقت تو تیز ترین کروز شپ بھی نہیں تھے، سپر سونک جہاز بھی نہیں تھے، وہ فاصلے جو صدیوں میں طے ہوتے تھے وہ کیسے طے ہو گئے؟ کون تھا وہ جو عقبہ بن نافع نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے تھے، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ صاحب بیٹا کہاں علامہ صاحب کو یاد کرو گے آپ؟ کہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا چند سالوں میں؟ کہاں تک آپ کا نالج پہنچ گیا تھا صرف 60 اور 70 سال میں ایک یونیورسٹی سے پڑھنے والوں میں؟ یعنی آپ اس یونیورسٹی جسے باقر العلوم کہا جاتا ہے، جس کو 60-70 سال کے بعد جلا دیا گیا تھا، اس یونیورسٹی کے میریکلز نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، مولا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ چاروں فقہ کے بڑے امام، مطلب مالکی، شافعی اور حنفی، سارے اسی یونیورسٹی کے کسی نہ کسی طریقے سے پڑھے ہوئے۔ صحیح۔ بابا کیمسٹری جابر بن حیان اسی کیمسٹری، وہاں سے فزکس، وہاں سے الگریتھم، وہاں سے میڈیسن، وہاں سے، یعنی وہ یونیورسٹی اگر کوئی 100-200 سال اور چل جاتی تو یہ دنیا کا نقشہ ہی اور ہوتا۔ آپ نے نا ابھی یہاں پہ جابر بن حیان کا نام لیا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، یعنی الکیمی کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی ایک مٹی کا پرندہ بنایا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تھے اس کی پریکٹس کرنے کی، وہ علم سیکھنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل ہے بیٹا۔ جابر بن حیان شاگرد کس کا ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، باقر العلوم میں پڑھتا رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور ایک بہت وہاں پہ ان کے نا کچھ ڈاکومنٹس ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں بیٹا۔ اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو، موت کی ڈیفینیشن جو مولا امام جعفر صادق نے جابر بن حیان کو بتائی ہے نا، موت ہے کیا اور زندگی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن جابر بن حیان کی چیزوں میں لکھی ہوئی ہے، کبھی پڑھ لیجئے گا۔ وہ کمال کی ہے، اس سے زیادہ کمال کی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یعنی تھوڑا سا ایک جسٹ دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کو۔ مالک نے کہا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی تم ایک جہان میں تھے، تمہارے ارد گرد جو چیزیں تمہیں ضرورت کی تھیں وہ اللہ نے رکھی ہوئی تھیں، وہ ایک چھوٹا جہان تھا، پھر اس جہان سے تم بڑے جہان میں آئے اور اس جہان کا تعلق تم سے کٹ گیا، پھر جب اس جہان سے اگلے جہان میں جاؤ گے تو اس جہان کا تعلق تمہارے سے کٹ جائے گا اور پھر اگلا جہان ہوگا۔ یہ ڈیفینیشن، اس کو میں پورا جو ہے نا اس کو اگر میں پورے جملوں کے ساتھ نہ بیان کروں تو اس کے وہ حسن نہیں رہے گا، لیکن اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں اسی طرح بیان کروں، اس لیے بالکل کٹ شارٹ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اب مٹی سے پرندے بنانا، مردوں کو زندہ کرنا، گونگوں کو زبان دینا، آنکھیں اندھوں کی ٹھیک کرنا، آج بھی ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے ہمارے گاؤں میں یا مختلف جو ہیں پرانے علاقوں میں، آج بھی ہوتا ہے۔ دم کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کس چیز سے؟ اللہ کے نور سے۔ اللہ کا نور تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو آپ میں بھی ہے، میرے میں بھی ہے، کسی بابے کا کسی چیز کا محتاج تو نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہر انسان جو اللہ کے نور سے نوری ہو جائے گا وہ میریکلز کر سکتا ہے، اور یہ ہوئے بھی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو الکیمی جو ہے وہ اسپرچویلٹی کی ہو یا فزیکل ہو، وہ کرنی کس نے؟ اللہ کے نور نے نا۔ تو اف یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا ڈیوائن لائٹ آف گاڈ، اب کیسے کریں گے؟ یہ اس پوائنٹ کے اوپر میں پوری بات گھما رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو مطلب ٹھیک ہے، وہ نبی ہیں، وہ بہت بڑا مقام ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو باقی سارے انبیاء کا سردار ہے، اس کی انرجی کیا کہتی ہے، اس کی انرجی کی طاقت کیا ہے، وہ کیسے، یعنی اللہ کہتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو،
وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اگر مومن کا یہ مقام ہے تو امیر المومنین کا مقام کیا ہے؟ اور اگر امیر المومنین کا یہ مقام ہے تو جس کی وجہ سے امیر المومنین ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سوچ سے ماورا بات ہے. سوچ سے بالاتر ہے. یعنی وہ مومن جس کے دل میں اللہ کا نور اتر چکا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ مومن پہ ایک مقام وقت ایسا آتا ہے، حدیث ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. تو جس کا مقام یہ ہے تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ اور امیر المومنین جس کے نور سے امیر المومنین بنتا ہے، جس سے وہ امیر المومنین بنے ہیں، مولا امیر کائنات جس کی وجہ سے، جو مولا نے فرمایا تھا انا عبد عبید کا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہے؟ آپ کی سوچ سمجھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. کائنات کے مالک کی ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے. بالکل تو یہ معجزات کر لینا، چیزیں بنا لینا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سٹون ہینج ہے یہ بھی کسی اسی طرح کے میریکل کا نتیجہ ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیرامڈز ہیں یہ بھی کسی اسی طرح کے میریکل کا نتیجہ ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر تو اٹھائے بھی نہیں جا سکتے.